چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا کا کہنا ہے کہ قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت مادر وطن کے دفاع اور سالمیت کی ضامن ہے۔ نیوکلیئر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ قومی سیکیورٹی ناقابل تقسیم ہے۔ پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نیوکلیئر ممالک میں رائج طریقہ عمل کے مطابق صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اسٹریٹجک پروگرام پر رسپانس اور تبصرہ دینے کی مجاز ہے۔ جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور پراعتماد نیوکلیئر ملک ہے۔ پاکستان کی پالیسی فل ایکسپرٹ ڈیٹرنس ہے جو کہ قابل اعتماد ایٹمی توازن کے دائرہ کار میں ہے۔ ہماری قومی سیکیورٹی اور سیفٹی میکنزم ہر قسم کے خطرے کے خلاف تمام قومی اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق ہے۔ سول اور ملٹری قیادت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا نسٹ میں سیمینار سے خطاب۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی کے تحت علاقائی عوامل اور سیکیورٹی پر سیمینار منعقد کیا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا کا کہنا ہے قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت مادر وطن کے دفاع اور سالمیت کی ضامن ہے۔ نیوکلیئر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ قومی سیکیورٹی ناقابل تقسیم ہے۔ پاکستان اپنے کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نیوکلیئر ممالک میں رائج طریقہ عمل کے مطابق صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اسٹریٹجک پروگرام پر رسپانس اور تبصرہ دینے کی مجاز ہے۔ پاکستان کی پالیسی فل ایکسپرٹم ڈیٹرنس ہے جو کہ قابل اعتماد ایٹمی توازن کے دائرہ کار میں ہے۔ ہماری قومی سیکیورٹی اور سیفٹی میکانزم ہر قسم کے خطرے کے خلاف تمام قومی اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق ہے۔ سول اور ملٹری قیادت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کار نسٹ میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی کے تحت علاقائی عوامل اور سیکیورٹی پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ اسی حوالے سے ماریہ سلطان سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماریہ سلطان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ کو؟ میرے خیال سے یہ اسٹیٹمنٹ بہت اہم ہے کیونکہ یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنی ایٹمی صلاحیت کو جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پاکستان کے ساتھ جو ہر ممکنہ خطرات کو نمٹنے کے لیے نہ صرف تیار ہے لیکن اس کے تحت پاکستان اس کو زیر استعمال بھی لے کے آ سکتا ہے۔ لیکن پاکستان اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اس خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کو سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ بالکل اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا کا کہنا ہے کہ قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت مادر وطن کے دفاع اور سالمیت کی ضامن ہے۔ نیوکلیئر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ قومی سیکیورٹی ناقابل تقسیم ہے۔ پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نیوکلیئر ممالک میں رائج طریقہ عمل کے مطابق صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اسٹریٹجک پروگرام پر رسپانس اور تبصرہ دینے کی مجاز ہے۔ جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور پراعتماد نیوکلیئر ملک ہے۔ پاکستان کی پالیسی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے جو کہ قابل اعتماد ایٹمی توازن کے دائرہ کار میں ہے۔ ہماری قومی سیکیورٹی اور سیفٹی میکنزم ہر قسم کے خطرے کے خلاف تمام قومی اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق ہے۔ سول اور ملٹری قیادت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔
اسی حوالے سے بات کریں گے، سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود بٹ، اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ذرا تفصیلاً بتائے گا ہمارے ناظرین کو۔ آج بالکل موجودہ جو صورتحال ہے اور مختلف جگہ سے جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر بات ہو رہی ہے، اس پر آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے نسٹ کے اندر سیمینار سے خطاب کیا ہے اور بھرپور جواب دیا ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف نظر اٹھانے والوں اور بات کرنے والوں کو۔ آئی ایس پی آر نے جس پر تفصیلات جاری کی ہیں، اس کے مطابق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی کے تحت علاقائی عوامل اور سیکورٹی سیمینار سے آج انہوں نے خطاب کیا، جس میں جنرل ندیم رضا نے یہ واضح کیا کہ پاکستان کی نیوکلیر صلاحیت مادر وطن کے دفاع کے خلاف سالمیت کی ضامن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی یکسر حمایت حاصل ہے۔ جو ڈپٹی نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہیں، انہوں نے بھی اس پر خطاب کیا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ سول اور ملٹری قیادت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اس اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ فیصد علیحدہ دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے۔ قومی سیکورٹی ناقابل تقسیم ہے، یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے واضح کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان اپنے نیوکلیر پروگرام پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور پر اعتماد نیوکلیر ملک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کی پالیسی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے، جو کہ قابل اعتماد ایٹمی توازن کا دائرہ کار میں ہی ہے۔ جو ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا، جو کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی ہیں، انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہماری قوم سیکورٹی اور سیفٹی میکانزم ہر قسم کے خطرے کے خلاف تمام قومی اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق کام کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ نیوکلیر ممالک میں رائج طریقہ عمل کے مطابق ہی صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اسٹریٹجک پروگرام پر رسپانس اور تبصرہ دینے کی مجاز ہے۔ واضح کیا ہے ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے کہ یہ ناقابل تسخیر پروگرام ہے اور کسی صورت بھی غیر ذمہ دارانہ اس پر گفتگو تبصرے جو مختلف حلقوں سے کیے جا رہے ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ جی ٹھیک ہے سعود بٹ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ناظرین کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا کا کہنا ہے قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ پاکستان کی نیوکلیر صلاحیت مادر وطن کے دفاع اور سالمیت کی ضامن ہے۔ نیوکلیر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ قومی سیکورٹی ناقابل تقسیم ہے۔ پاکستان اپنے نیوکلیر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نیوکلیر ممالک میں رائج طریقہ عمل کے مطابق صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اسٹریٹجک پروگرام پر رسپانس اور تبصرہ دینے کے مجاز ہے۔ جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور پر اعتماد نیوکلیر ملک ہے۔ پاکستان کی پالیسی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے، جو کہ قابل اعتماد ایٹمی توازن کے دائرہ کار میں ہے۔ ہماری قومی سیکورٹی اور سیفٹی میکانزم ہر قسم کے خطرے کے خلاف تمام قومی اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق ہے۔ بالکل اہم یہ بیان سامنے آیا ہے۔ نسٹ میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا نے یہ کہا ہے کہ قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے۔ پاکستان کی نیوکلیر صلاحیت مادر وطن کے دفاع اور سالمیت کی ضامن ہے۔ نیوکلیر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ قومی سیکورٹی ناقابل تقسیم ہے۔ پاکستان اپنے نیوکلیر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نیوکلیر ممالک میں رائج طریقہ عمل کے مطابق صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اسٹریٹجک پروگرام پر رسپانس اور تبصرہ دینے کی مجاز ہے۔ جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور پر اعتماد نیوکلیر ملک ہے۔ پاکستان کی پالیسی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے، جو کہ قابل اعتماد ایٹمی توازن کے دائرہ کار میں ہے۔ ہماری قومی سیکورٹی اور سیفٹی میکانزم ہر قسم کے خطرے کے خلاف تمام قومی اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق ہے۔ سول اور ملٹری قیادت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اسٹریٹجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا نسٹ میں سیمینار سے خطاب۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی کے تحت علاقائی عوامل اور سیکورٹی پر سیمینار منعقد کیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے ایک دفعہ پھر بات کریں گے، ہمارے نمائندے سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود بٹ، ایک دفعہ پھر سے ذرا تفصیلاً اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بتائے گا۔ دیکھیں جی، واضح کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے اور خصوصی طور پر جو آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ساتھ ہی ساتھ ڈپٹی نیشنل کمانڈ اتھارٹی بھی ہیں جنرل ندیم رضا، خصوصی طور پر جو اس پورے بیان کی جو پنچ لائن ہے اس میں واضح کیا ہے کہ پاکستان کے
جو اسٹریٹجک پروگرام اور نیوکلیر پروگرام ہے اس کے اوپر کوئی بھی کسی بھی حلقے سے بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص کسی قسم کا تبصرہ نہیں کر سکتا. اس چیز کو واضح کی ہے کہ یہ ایک ایسا اسٹریٹجک پروگرام ہے جس پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے ہر صورت گریز کریں اور ان کو برداشت بھی نہیں کیا جائے گا. واضح کیا ہے جنرل ندیم رضا نے کہ نیوکلیر ممالک میں جو طریقہ کار رائج ہے جس طرح نیوکلیر کی پرولیفریشن کی جاتی ہے پوری دنیا میں اور اس کے سیفٹی میجرز کو دھیان میں رکھا جاتا ہے, خاص طور پہ جو IAEA انٹرنیشنل جو سیف گارڈز ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے, تو تمام سیف گارڈز کے تحت یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے اور کسی صورت جو اس پروگرام کے تحت تبصرے کیے جا رہے ہیں وہ ناقابل اس حوالے سے واضح کیا ہے کہ ان کو کسی صورت مانا نہیں جائے گا اور تمام کے تمام لوگ اس سے گریز کریں. نسٹ کے اندر آج انہوں نے یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ خطاب کیا ہے جس میں یہ بڑا واضح پیغام ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ قومی سیکیورٹی ناقابل تقسیم ہے. پاکستان کا جو یہ نیوکلیر پروگرام بنا ہوا ہے اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ جنرل ندیم رضا نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور اعتماد نیوکلیر ملک ہے اور پاکستان کی پالیسی فل اسپیکٹر ڈیٹرنس کے قابل اعتماد ایٹمی توازن کے دائرہ کار میں ہے. ڈیٹرنس پروگرام کو واضح کیا ہے. ڈیٹرنس پروگرام کے تحت جو نیوکلیر رجیم چلائی جاتی ہے اور جو دشمن ممالک ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے وہ بھرپور جواب دینے کی طاقت رکھتی ہے اور ڈیٹرنس کیپیبلٹی ہی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتی ہے. اس طرح کے فول پروف جو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے اس کے اوپر جو تبصرے ہیں ان سے گریز کرنے کی وارننگ دی گئی ہے جنرل ندیم رضا کی جانب سے اور واضح کیا گیا ہے کہ آئندہ اس طرح کا کسی بھی قسم کا جو بیان ہے اس پر ادارہ ہی دے سکتا ہے اور اس پر تبصرہ بھی جو مجاز ادارہ ہے پاکستان نیوکلیر پروگرام کا وہ ہی اس پر بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعود بٹ آپ کا, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. دعا زہرا کے والد کا کہنا ہے کہ پولیس نے بالکل سپورٹ نہیں کیا. 51 دن کے بعد بیٹی آئی, 1 سیکنڈ کے لیے ملنے نہیں دیا گیا. عدالت نے میڈیکل کرانے کا بولا ہے. میڈیکل میں بیٹی کی عمر 14 سال ثابت ہوگی. پولیس نے بالکل سپورٹ نہیں کی, 1 سیکنڈ کے لیے ملنے نہیں دیا گیا. 51 ڈیز کے بعد میری بیٹی آئی, انہوں نے 1 سیکنڈ کے لیے بات تک نہیں کرنے دی. اس کے بعد ابھی میڈیکل کا بولا ہے. میڈیکل میں اتھینٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ بچی انڈر 14 تھی اس وقت اور میڈیکل میں انشاءاللہ وہ 14 سال پروو ہوگی. عمران خان, بشرا بی بی اور فرا گوگی نے ملکی وسائل استعمال کیے. 4 سال اپنی جیبیں بھریں اور عوام کی جیبیں خالی کی گئیں. توشہ خانہ لوٹا گیا, ہیروں کی انگوٹھیاں لی گئیں. عمران خان نے وزیر اعظم آفس کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ایک ترقی یافتہ ملک کو بے روزگار کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے امیر ہوئے تو بس بشرا بی بی اور فرا گوگی. ملکی مفادات کی قیمت 5 کیرات لگائی گئی. کہتی ہیں آپ نے اشتہار دیے کہ ہم مصروف تھے, آپ کہاں مصروف تھے؟ انڈے, مرغیاں اور کٹے پالنے میں مصروف تھے. ہم آپ کی لگائی آگ بجھا رہے ہیں, آپ کا پھیلایا گند صاف کر رہے ہیں. سال ملک کے ساتھ ہوتا رہا اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنی ذاتی فائدوں کے لیے, اپنی ویلتھ اور انکم میں اضافے کے لیے. کس طرح جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کیا گیا, کارٹلز اور مافیاز کی جیبیں بھری گئیں اور عوام کی جیبیں خالی کی گئیں. یہ صرف توشہ خانہ کی گھڑی یا بشرا بی بی کی انگوٹھی کا معاملہ نہیں ہے. آڈیو لیک آئی جس کے اندر جو فرا گوگی صاحبہ ہیں وہ ڈیل کر رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو 3 کیرٹ پسند نہیں, ان کو 5 کیرٹ کی انگوٹھی پسند ہے. کس طرح معیشت ایک طرف تباہ ہوتی رہی, کاروبار تباہ ہوتا رہا, روزگار تباہ ہوتا رہا, اور دوسری طرف انکم بھی بڑھتی رہی, آمدن بھی بڑھتی رہی, امیر بھی ہوتے رہے. نیا الیکشن مانگ رہے لیکن الیکشن نیشنل اسمبلی کی تنخواہیں اور مرات نہیں چھوڑنے. 4 سال سب کچھ بند کر دیا. صرف شہباز شریف کے ساتھ حسد میں, ضد میں, انا میں آپ نے ٹرکش کمپنیز کو ایپ کے جیلوں میں ڈالا. 3 ارب 29 کروڑ روپے کے ایڈ دے کر گئے ہیں آپ لوگ, 4 سال میں دے کر گئے ہیں. وہ قیمتیں, وہ ایڈز کے جو ڈیوز ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں, جیسے آپ کا گند صاف کر رہے ہیں. حکومت نے وفاقی بجٹ اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن کے حوالے سے 3 تجاویز تیار کر لی ہیں. نئے بجٹ کے لیے خزانہ ڈویژن کی جانب سے تیار کی گئی تجاویز میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 5 سے 15% اضافے پر غور کیا جا رہا ہے.
ग्रेड 19 तक तनख्वाहों में 5 से 10%, एड हॉक अलाउंस की मद में इजाफा, जबकि ग्रेड 20 तक 22 अफसरान के लिए 10 से 15% तक के इजाफे की तजवीज़ है। इसी तरह रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन में 5 से 10% इजाफे की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा IMF की इजाज़त से मशरूत है। IMF ने इजाज़त दी तो तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। एक नहीं, दो, चार नहीं, हम सारी बातें मानेंगे। जी हां, हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। FBI ज़राए के मुताबिक नए बजट में इनकम टैक्स की रियायतें और मराहत खत्म की जाएंगी। सालाना 10 लाख रुपए से ज़ायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया ज़राए आमदन पर भी टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। जी वकास, बताएगा कौन कौन से नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं? जी, वज़ारत खजाना और FDR के हुकाम इस वक्त आइंदा माली तैयारी कर रहे हैं और जो बजट तजावीज़ सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक IMF को जो तजावीज़ पेश की गई है उसमें ये कहा गया है कि आइंदा बजट में सालाना 10 लाख रुपए से ज़ायद की जो आमदन है उसके ऊपर हुकूमत टैक्स बढ़ाएगी और बहुत सारी ऐसी इनकम टैक्स की छूट है वो भी वापस ले ली जाएंगी। आइंदा बजट में ऑनलाइन और सोशल मीडिया से जो आमदन हासिल कर रहे हैं पाकिस्तानी नौजवान, उनके ऊपर भी इजाफी टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी गई है और ऑनलाइन गेम और टिकटॉक से जो आमदन वसूल करते हैं यहाँ पर टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनसे भी इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा। इसी तरह यूट्यूब से जो आमदनी पाकिस्तान में लोग कमा रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्सेस बढ़ाने की सिफारिश की गई है। जी ठीक है वकास, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बिलियन ट्री सोनामी नैब के रडार पर आ गया। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे की तहकीकात शुरू कर दी। बड़े पैमाने पर बेकायदगियां सामने आ गईं। प्रोजेक्ट की इंक्वायरी के लिए नैब की टीम ने DFO डेरा इस्माइल खान से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। लीगी रहनुमा परवेज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इमरान खान के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बिलियन ट्री सोनामी नैब के रडार पर आ गया है। इस मंसूबे की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये एक सिर्फ कागजी मंसूबा आप कह सकते हैं इसको, या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जैसे उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और जैसे लाखों टाइगर्स हैं उनके, इसी तरीके से ये सोशल मीडिया पे उगने वाला जंगल है, वर्चुअल जंगल जिसको आप कहते हैं, यानी जो हकीकत में तो कोई मौजूद नहीं होता लेकिन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नजर आ जाएगा और कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। और ये जब खान साहब हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे, सूबे में भी उनकी हुकूमत थी, इस मंसूबे के बारे में बहुत सी तहकीकाती रिपोर्ट शाया होती रही हैं जिन्होंने उन तमाम रिपोर्ट्स की तस्दीक की है जो आज आपके टेलीविजन से चली है, और एक अच्छी तहकीकाती रिपोर्ट आपके टेलीविजन से भी चलाई है जो हकाइक से बहुत करीब है। और अभी आप ये देखिए कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जब से खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है तो जो खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात हैं उनमें धड़ाधड़ आग लगनी शुरू हो गई है। अब मालाकंड के जंगलात में आजकल आग लगी हुई है। तो दरअसल ये जो चोरी है उसको छुपाने के लिए आग दीदा दानस्ता तौर पर भी लगाई जा सकती है ताकि जुर्म जो है उसका निशान खत्म किया जा सके और कहा जाए कि हमने तो अरबों दरख्त लगा दिए थे लेकिन वो आग की वजह से जल गए हैं। ये आग जुर्म छुपाने की आग है और ये जंगल जो है ये वर्चुअल जंगल है। ठीक है, लीगी रहनुमा परवेज रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाक फौज की जानिब से भारतीय हुकाम के गुस्ताखाना तबसरों की शदीद मजम्मत की गई है। DG ISPR के मुताबिक ये इश्तियाल अंगेज अमल इंतहाई तकलीफ देह है। वाज़े तौर पर भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ इंतहाई सतह की नफरत की निशानदही करता है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पाक फौज की जानिब से भारतीय हुकाम के गुस्ताखाना तबसरों की शदीद मजम्मत की गई है। DG ISPR के मुताबिक ये इश्तियाल अंगेज अमल इंतहाई तकलीफ देह है। वाज़े तौर पर
بھارت میں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے خلاف انتہائی سطح کی نفرت کی نشاندہی کرتا ہے۔ بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی کے ترجمانوں کے گستاخانہ بیانات پر اسلام آباد میں بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے بھارتی ناظم الامور سے بی جے پی کے 2 سینئر عہدیداروں کے گستاخانہ بیانات کی مذمت کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا۔ بھارتی ناظم الامور کو بتایا گیا ہے کہ یہ بیانات مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ بی جے پی رکن کی جانب سے توہین آمیز کلمات پر مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو شدید دکھ ہوا ہے۔ ایسے بد زبان احساس سے عاری اور حدوں سے بڑھ جانے والے عبرت کا نشان بنتے ہیں، مگر میری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ بی جے پی رکن کی جانب سے توہین آمیز کلمات پر مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو شدید دکھ ہوا ہے۔ ایسے بد زبان احساس سے عاری اور حدوں سے بڑھ جانے والے عبرت کا نشان بنتے ہیں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے بی جے پی رہنماؤں نے خود کو پست ثابت کیا ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت و کردار کا مطالعہ کرنے والا کوئی بھی نیک الفطرت انسان ان کا احترام اور ادب کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ بی جے پی کی انتہا پسندانہ اور فتنہ پرور سوچ کا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان نے بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بی جے پی رہنماؤں کے چونکا دینے والے اور اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بی جے پی رہنماؤں نے مسلمانوں کی دل آزاری کی، بھارت بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کا نوٹس لیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے لاہور منصورہ میں 3 روزہ اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کا سفر مریخ کی طرف ہے اور ہماری حکومت کشکول مشن پر ہے۔ آج کون بڑا کشکول بھر کر لاتا ہے، یہی بڑی کامیابی اور جیت سمجھی جا رہی ہے۔ کشکول مشن ختم کر کے خود کفالت کو ہدف بنانا ہوگا۔ سراج الحق نے مزید کہا کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات جماعت اسلامی ایک ماہ سے کر رہی ہے۔ تمام جماعتیں ایک جگہ نہ بیٹھیں تو ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا، مگر یہاں تو ڈمی حکومت اور ڈمی اپوزیشن ہے۔ پاکستان کے فیصلے پارلیمنٹ کے بجائے امریکہ میں IMF دفتر میں ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم اپنے کپڑے بیچنے کے ریلیف کے بجائے کرپشن کا خاتمہ کریں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ اگر بجٹ میں مہنگائی کم نہ کی گئی تو 11 جون کو حکومت مخالف تحریک کا آغاز کریں گے۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ٹویٹ کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ بھارت مذہبی انتہا پسندی اور تعصب کی تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید بارے گستاخانہ گفتگو کسی طور قابل قبول نہیں۔ چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ بی جے پی ارکان کے الفاظ سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی حفاظت مسلمانوں کے ایمان کا جزو ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر سیکرٹری الیکشن کمیشن اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 639 اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ کتنی بڑی ایکسرسائز ہے۔ میعادی نظر ثانی کا عمل 8 اکتوبر 2021 سے پہلے 30 دن میں کی جانے والی انتظامی تیاریوں سے کیا گیا، جبکہ گھر گھر تصدیقی عمل 7 نومبر تا 31 دسمبر 2021 میں مکمل کیا گیا۔ ہم آپ کو ایک پرنٹ آؤٹ بھی دیں گے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس کے دوران اس وقت نافذ العمل انتخابی فہرست کو ڈرافٹ انتخابی فہرست کے طور پر استعمال کیا گیا، جس میں 12 کروڑ 11 لاکھ ووٹرز موجود تھے۔
عوام الناس کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن نے 26 نومبر سے 31 دسمبر 2021 کے دوران SMS 8300 سروس کو بالکل مفت کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ انتخابی فہرستوں میں اپنے یا اپنے اہل خانہ کے ناموں کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بارے میں بآسانی آگاہی حاصل کر سکیں۔ اس دوران 1,34,00,000 افراد نے اس مفت سروس سے فائدہ اٹھایا، جس سے ووٹرز کی ایک بڑی تعداد کا اپنے ناموں کے انتخابی فہرستوں میں موجودگی کے بارے میں دلچسپی لینا ظاہر ہوتا ہے۔ گھر گھر تصدیقی عمل کے دوران تقریباً 9,84,00,000 ووٹرز کی اپنے مستقل یا عارضی پتہ پر تصدیق ہوئی، جبکہ تقریباً 40,00,000 افراد کی فوتگی کی تصدیق ہوئی۔ اس عمل کے دوران 1,59,00,000 ووٹرز کی تصدیق نہ ہو سکی۔ پہلے مرحلے کے دوران تصدیق نہ ہونے والے ووٹرز کی ان کے درست انتخابی علاقوں میں موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے 4 تا 18 مارچ 2022 ان غیر تصدیق شدہ افراد کے ناموں پر مشتمل اضافی انتخابی فہرستوں کی گھر گھر تصدیقی مہم کا آغاز کیا سپلیمنٹری لسٹ کے تھرو، جس میں تقریباً 1,50,00,000 افراد کی تصدیق مزید ہوئی۔ مذکورہ بالا دونوں مراحل میں تقریباً 9,50,000 افراد کے ناموں کی تصدیق نہ ہو سکی۔ ان افراد کے حق میں رائے دہی کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام ووٹرز کو ان کے قومی شناختی کارڈ کے مستقل پتے پرماننٹ ایڈریس والے انتخابی علاقوں کی انتخابی فہرست میں منتقل کر دیا۔ یہ ڈیسیجن ہوا، یہ 9.5 جو ووٹرز جو تھے جن کی تصدیق نہیں ہو سکی، یہ کمیشن کا فیصلہ تھا۔ گھر گھر تصدیق کرنے والوں گھر تصدیق کرنے کے دونوں مراحل کے دوران تصدیق ہونے والے ووٹرز اور مستقل پتہ پر منتقل کیے جانے والے ووٹرز کے ناموں پر مشتمل غیر حتمی انتخابی فہرستیں یعنی پریلیمنری لسٹ الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 28 کے تحت 21 مئی تا 19 جون 2022 ملک بھر میں قائم ڈسپلے سینٹرز پر عوام کے معائنے کے لیے رکھ دی گئی ہیں۔ ڈسپلے سینٹرز اور حاکم نظر ثانی یعنی ریویژن اتھارٹی کی تعیناتیوں کی تفصیل ان پہ آپ کو 21 مئی تا 19 جون 2022 ملک بھر میں قائم ڈسپلے سینٹرز، یہ ملا کے ریویژن اتھارٹیز 525 اور ڈسپلے سینٹرز اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 20,159۔ ریویژن اتھارٹیز کے فیصلوں کے مطابق غیر حتمی انتخابی فہرستوں میں ترمیم کے بعد 12 اگست 2022 کو حتمی انتخابی فہرستیں شائع کر دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں باقی رہ جانے والے مراحل درج ذیل ہیں۔ نیکسٹ یہ جی سیکرٹری الیکشن کمیشن کی گفتگو آپ نے سنی کہ جرمن وزیر خارجہ نے آپ کو بتایا چلیں کہ کل سے 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر جرمن وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں وزراء خارجہ وفود کی سطح پر بات چیت کریں گے۔ جرمن وزیر خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گی۔ جرمن وزیر خارجہ کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ جرمنی 2 طرفہ اور یورپی یونین کے تناظر میں پاکستان کا قابل قدر شراکت دار ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیئرباک کل سے 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کو جلد فیصلہ سنانے سے روکنے کی درخواست پر فوری ریلیف نہ مل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے متفرق درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو متفرق درخواست پر جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کو جلد فیصلہ سنانے سے روکنے کی درخواست پر فوری ریلیف نہ مل سکا۔ سپریم کورٹ میں نئی حلقہ بندیوں کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری پر اظہار برہمی کیا۔ ترمیمی درخواست کی مکمل پیپر بک جمع کرانے کا حکم دے دیا۔
सुप्रीम कोर्ट में नई हल्का बंदियों के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी पर इजहार बरहमी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी हफ्ते की छुट्टी बहाल करने की हिमायत कर दी। बोले हफ्ते और इतवार की छुट्टी से सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली दोनों की बचत होगी, कफ़ायत शारी के कल्चर को भी फ़रोग़ मिलेगा। आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी हफ्ते की छुट्टी बहाल करने की हिमायत कर दी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले मरहले में 100 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए हैं। अगले 3 रोज़ में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद 200 कर दी जाएगी। तो यकीनन खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है कि मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। कपड़े की रेशमी फैंसी वैरायटी के मुख्तलिफ इक़साम में 35 से 40% इजाफा हो गया। मुख्तलिफ रेशमी वैरायटी की कीमत में 30 से 40 रुपए फी गज इजाफा हुआ। ताजरों का हालात से परेशानी का इजहार। पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों के बाद आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। कपड़े में इस्तेमाल होने वाली जो फैंसी वैरायटी है उसकी कीमतों में भी तकरीबन 35 से 40% इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिस पर फैसलाबाद के ताजरों का कहना है कि इस महंगाई की वजह से जो कारोबार हैं वो मुतासर हो रहे हैं और कारोबार करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। गोल चनियोड़ बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं, शेख मोहम्मद सरफराज, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सरफराज भाई बताइएगा। ये जिस दिन से गवर्नमेंट आई है इसने गरीब का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई इस वक्त इतनी शिद्दत है कि पूरा दिन बैठ के चले जाते हैं, गाहक देखने को मिलता नहीं है। पहले भी बाज़ार इतने अच्छे नहीं थे, कारोबारी हालात पहले भी ठीक नहीं थे। ऊपर से इन्होंने आकर 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। आए रोज़ बिजली की रोज़ का रेट हो रहा है, गैस का भी 45% बढ़ा दिया है। 15 जून से फिर पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अभी इनको दुकान की चाबी दे दें हम लोग, तो हम लोग घर चले जाएं, राशन कार्ड हमें बना के दे दें, इसके अलावा हल कोई नहीं है। और मार्केटों के अंदर जो सूरत हाल बिगड़ती जा रही है उस पर भी काबू पाया जा सके, इसका हल यही है कि फ़ौरी तौर पर जो महंगाई है इसको कंट्रोल किया जाए। कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं वो अशिया खरदनोश हों या फिर कपड़ा हो या फिर पेट्रोल और बिजली हो, इसको कंट्रोल किया जाए ताकि हालात जो हैं वो काबू में रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।